لکھنا نہیں آتا تو میری جان پڑھا کر، ہو جائے گی مشکل تیری آسان پڑھا کر۔ پڑھنے کے لیے تجھ کو اگر کچھ نہ ملے تو چہروں پہ لکھے درد کے عنوان پڑھا کر۔ لا ریب تیری روح کو تسکین ملے گی، تو کرب کے لمحات میں قرآن پڑھا کر۔ آ جائے گا اقبال تجھے جینے کا قرینہ، تو سرور کونین کے فرمان پڑھا کر۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اللہ بزرگ و برتر کے لیے جو ہمارا خالق، ہمارا مالک، ہمارا پالن ہار ہے۔ بے حساب لا تعداد درود و سلام مصطفیٰ کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات اقدس پر کہ آپ ہی کے طفیل کارخانہ قدرت رواں دواں ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان سمیر احمد، اور اس وقت آپ ARYQTV کی اسکرین پر ملاحظہ کر رہے ہیں خصوصی ایکسکلوزیو ٹیلی تھون ٹرانسمیشن محرم اپیل 2024۔ اس خصوصی ٹرانسمیشن کے ساتھ ایک بار پھر حاضر خدمت ہیں۔ یقیناً زندگی گزر رہی ہے اور گزر ہی جائے گی، لیکن اس زندگی گزرنے کے ساتھ ساتھ اگر کچھ ایسے کام اللہ رب العزت ہم سے لے لے، کوئی ایسا کار خیر ہم سے انجام پائے کہ ہمارا رب اس دنیا فانی سے رخصت ہونے سے پہلے ہم سے راضی ہو جائے، تو پھر کیا ہی بات ہے۔ زندگی وصول ہے، بس انہی کاوشوں میں ایک کاوش اور انہی سلسلوں میں سے ایک سلسلہ کے احساس الحمدللہ پوری دنیا میں خدمت انسانیت کے حوالے سے جو کار خیر سر انجام دے رہا ہے، جو کنٹریبیوشن سوسائٹی میں لوگوں کی تکالیف کو کم کرنے، ان کے دکھوں کا مداوع کرنے کے لیے جو فعال کردار الحمدللہ گزشتہ کم و بیش 15 سالوں سے احساس یہ خدمت سر انجام دے رہا ہے، الحمدللہ یہ اللہ رب العزت کا کرم، اس کی توفیق، اس کی دی ہوئی سعادت، اور دوسری طرف وہ صاحبان ثروت و دولت، وہ مخیر حضرات جو جب بھی کسی موقع پر، کسی تکلیف کی گھڑی میں، کسی مشکل کے وقت، کسی آفت کے وقت، یا پھر دیگر ایسے شعبہ جات کے زندگی گزارنے کے لیے جو لوازمات ہوتے ہیں، جو نیسیسٹیز ہوتی ہیں، وہ طبقہ جو کہ غریب، مفلس، نادار ہے، جب ہم نے دیکھا کہ اسے وہ لوازمات میسر نہیں ہیں، وہ بیسک نیسیسٹیز اویلیبل نہیں ہیں، تو ہم نے احساس کے پلیٹ فارم سے، ARYQTV کی اسکرین سے دستک دی ان قلوب پر، ان دلوں میں کہ جو اللہ رب العزت کی توفیق سے خدمت خلق کے جذبے سے سرشار نظر آتے ہیں، اور پھر جو فیڈ بیک ہمیں ملتا ہے، جو رسپانس آتا ہے، اور جس انداز سے صاحبان ثروت و دولت مخیر حضرات، ہمارے ڈونرز آگے آتے ہیں غربا کی، اپنے مسلمان بہن اور بھائیوں کی مدد کے لیے، اس مفلس و ناچار طبقے کی مدد کے لیے، وہ یقیناً قابل تحسین بھی ہے، قابل ستائش بھی ہے، اور ہم یقیناً آپ کو سلام بھی پیش کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت آپ کی ان تمام جو آپ سمجھ لیں آپ کی طرف سے کاوشیں ہیں خدمت انسانیت کے حوالے سے، یہ سعادتیں ہیں، یہ عبادت ہے، اللہ رب العزت اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور دنیا اور آخرت میں آپ کو اس کا بہترین اجر و ثواب عطا فرمائے۔ اور یقیناً ایک موٹیویشن ہے جو ہمیں یہاں لے کر بیٹھتی ہے کہ زندگی کا مقصد اوروں کے کام آنا، جہاں ایک طرف بندگان خدا اللہ رب العزت کے حضور اپنی عبادتیں جسمانی طور پر پیش کرتے ہیں، وہیں پر مالی طور پر بھی قرآن و حدیث سے ہمیں یہ ترغیب، یہ تحریک، یہ موٹیویشن دی گئی کہ ہم ان جسمانی عبادتوں کے ساتھ ساتھ، فزیکل ورشپ کے ساتھ ساتھ، ہمیں مالی طور پر بھی، فائنینشلی بھی اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے اللہ کے بندوں پر اللہ کی راہ میں اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرنا ہے۔ وہ طبقہ جس کو کم دیا گیا، اللہ رب العزت کی بارگاہ سے یہ تقاضا کیا جاتا ہے کہ وہ صبر کریں، اور اللہ نے جو تھوڑا دیا اس پر صبر اور شکر سے کام لیں۔ وہ طبقہ جس کو رب نے ضرورت سے سوا، ضرورت سے زائد عطا کیا، اس کا بھی امتحان، اس کی بھی آزمائش، اور رب کی بارگاہ سے یہ تقاضا کہ اب تو میں شکر گزار بندہ بننا۔ اور مالی شکر کا بہترین انداز کیا ہے جو ہمیں قرآن و حدیث سے بھی سبق ملتا ہے، خلاصہ کیا ہے کہ اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے ہمیں خرچ کرنا ہے اللہ کی راہ میں، اللہ کے بندوں پر، اللہ کی رضا کے لیے، تو پھر زندگی اور جو دیا ہوا اللہ کا یہ مال، یہ نعمت ہے، یہ وصول ہے۔ تو ایک اور بار پھر آج ہم محرم اپیل 2024 کے ساتھ حاضر ہیں، اور اپیل کی جا رہی ہے آپ سے، اور ہمیں امید ہے آج بھی انشاءاللہ حسب معمول، حسب روایت، حسب سابق، آج بھی وہ صاحبان ثروت و دولت جن کے دل اللہ رب العزت کی توفیق سے خدمت خلق کے جذبے سے سرشار ہیں، وہ ہمیں
یقیناً فیڈ بیک دیں گے اور ان کا بہت ہی بہترین رسپانس آئے گا، اور آج بھی ہم اپنے اس مسلمان بہن اور بھائیوں پر مبنی طبقے کے لیے کچھ نہ کچھ بہتر کر سکیں گے، ان کی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے، ان کے سروائیول کے پاسیبل کے لیے، اور ان کی بنیادی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے۔ اور ایک بہترین پیکیج ہمیشہ کی طرح آج بھی احساس نے ڈیزائن کیا ہے، تاکہ آپ مخیر حضرات اگر اپنے اس جذبہ خدمت خلق کا اظہار عملی طور پر کرنا چاہیں اور اس کار خیر میں کنٹریبیوٹ کرنا چاہیں، تو بہت آسان طریقہ ہے کہ احساس ایک کمیونیکیشن برج کا رول پلے کر رہا ہے، اور آپ کی مدد، آپ کی محبت اس مفلس و ناچار طبقے تک پہنچانے کے لیے کچھ ڈیزائن کیے جاتے ہیں پیکیجز، تاکہ آپ بآسانی اپنی محبتیں، اپنا خلوص، اپنی محبت اور اپنی خدمت ان تک پہنچا سکیں۔ تو اس ضمن میں اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایک راشن پیک ایک سفرنگ ڈیزرونگ فیملی تک پہنچے، اور 8 سے 10 افراد پر مشتمل عام طور پر یہ خاندان ہوا کرتا ہے، اور الحمدللہ آپ کی دعا سے جو راشن پیک تیار کیا جاتا ہے یہ تقریباً 1 مہینے کے لیے سفیشینٹ ہوتا ہے کسی بھی ڈیزرونگ فیملی کے لیے۔ تو اس ضمن میں آپ اگر $65 ڈونیٹ کرتے ہیں تو اس طرح بآسانی ایک راشن پیک ایک نیڈی فیملی تک پہنچ سکتا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ اگر آپ چاہتے ہیں کسی ایسے ایریا میں کہ جہاں پر پانی کی بہت قلت ہے، وہاں پر آپ کی مدد کی بدولت، آپ کی محبت شامل کر کے، آپ کی کنٹریبیوشن شامل کر کے کسی بھی ایسے علاقے میں ایک ہینڈ پمپ انسٹال کیا جائے کہ جہاں سے خلق خدا پانی پی کر سیراب ہو سکے اور آپ کو دعائیں دے سکے، بہت بڑا صدقہ جاریہ ہے، بہت بڑا کار خیر ہے۔ سمجھنے والے سمجھتے ہیں اور ڈونیٹ بھی کرتے ہیں، اور الحمدللہ جتنے بھی آج تک ہینڈ پمپس انسٹال احساس نے کیے، جب وہ فوٹیجز کے ذریعے آپ تک یہ پہنچائی جاتی ہیں، یہ فوٹیجز، یہ ویڈیوز، یہ ایڈز، تو اس سے آپ کو ایک آئیڈیا ہوتا ہے کہ واقعی میں جو علاقے دکھائے جا رہے ہیں بڑے پسماندہ علاقے ہیں، اور یقیناً وہاں پر پانی کی موجودگی وہاں کے بسنے والے ہمارے مسلمان بہن اور بھائیوں کے لیے کتنا ضروری ہے۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں آپ کی جانب سے کسی ایک ایسے علاقے میں جہاں پانی کی شدید قلت ہے ایک ہینڈ پمپ وہاں پہ انسٹال کیا جائے، تو اس ضمن میں $185 آپ کو ڈونیٹ کرنے ہیں، تو آپ یہ کار خیر سر انجام دے سکتے ہیں الحمدللہ۔ پھر ایک اور پیکیج محرم میں آپ نے گاہے بگاہے ہمارے مختلف پروگرامز میں آپ سے اپیل کی گئی، اور اس ضمن میں بھی آپ نے جس انداز سے فیڈ بیک دیا، الحمدللہ یہی موٹیویشن ہمیں آج بھی یہاں پر بیٹھ کر آپ سے اپیل کرنے کے لیے آمادہ کرتی ہے اور متحرک کرتی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ کا گھر یعنی کہ مسجد کی تعمیر، یقیناً آج اگر آپ کا ایک اچھا گھر ہے، لگزریس ہاؤس آپ کے پاس ہے، تمام فیسلٹیز، تمام لگزریز اس میں موجود ہیں، تمام سہولیات، تو پھر یہ یقیناً اللہ کا بڑا کرم ہے آپ پر۔ تو کیا ہی اچھا ہو کہ ہم شکرانے کے طور پر جب جس رب نے ہمیں اتنا اچھا گھر دیا، اولاد دی، مال دیا، اس کے علاوہ اللہ رب العزت نے تمام وہ لگزریز اور فیسلٹیز جو کسی بھی لائف اسٹائل کو ایک آئیڈیل لائف اسٹائل بناتی ہیں، اگر رب نے نعمتوں کی ایسی چھما چھم بارش آپ پر کی ہے تو ایک گولڈن اپرچونٹی آپ تک لے کر آیا ہے کہ آئیے، آپ نے اپنا گھر بنا لیا، اپنے گھر بنا لیے، سواریاں ہیں آپ کے پاس، تمام لوازمات، تمام لگزریز، تمام سہولیات ہیں، آئیے مل کر ہم اللہ کا گھر یعنی کہ مسجد کی تعمیر کریں۔ کیونکہ ایسے کتنے ہی علاقے ریسرچ کے بعد احساس نے فائنڈ آؤٹ کیے ہیں، سرچ کیے ہیں کہ جہاں پر ضرورت ہے کہ اللہ کا گھر یعنی کہ مسجد کی تعمیر کی جائے، تاکہ وہ ان بستیوں میں بسنے والے باسی کے جن کو نماز ادا کرنے کے لیے بہت دور دور تک سفر کرنا پڑتا ہے، اور کہیں تو ایسا بھی ہے کہ دور تک سفر کرنے کے باوجود مسجد میسر نہیں، دن میں 5 وقت اللہ رب العزت کی توفیق سے، اس کے کرم سے اس کے حضور بندگان خدا اپنے سجدے کیا کرتے ہیں اور نمازیں ادا کیا کرتے ہیں۔ تو ہمارے ان مسلمان بہن اور بھائیوں کے لیے ہم چاہتے ہیں کہ ایسے ایریاز جن کو سلیکٹ کیا گیا ہے اور ریسرچ کے بعد تلاش کیا گیا ہے، تو وہاں پر آپ کے تعاون سے مساجد کی تعمیر ہم زیادہ سے زیادہ ممکن بنائیں۔ اور آپ خود سوچئے، اس میں مجھے بہت تمہیدی گفتگو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اگر آپ کے دیے ہوئے ڈونیشن سے، جو کہ فقط $9,500 ہے، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ کنسٹرکشن کے حوالے سے جو لوگ تھوڑا بہت بھی مٹیریل کے بارے میں، کنسٹرکشن کے کاسٹ کے بارے میں جانتے ہیں، تو وہ یہ بلکہ حیرت کا وہ اظہار کریں گے کہ کتنی ایفیشنسی کے ساتھ یہ اسٹیمیشن آپ تک پہنچائی جا رہی ہے، یعنی کہ صرف پیسے لے کر غریبوں کی مدد کرنا، یہ کار خیر سر انجام دینا، یہ کافی نہیں ہوتا۔ ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ جو ایکسپیرینسڈ آرگنائزیشنز ہوتی ہیں، تو ان کے ایکسپیرینس کے ساتھ اگر ان کی آنیسٹی کے ساتھ ایفیشنسی بھی ایڈ ہو جائے تو پھر کہتے ہیں نا سونے پہ سہاگا ہوتا ہے۔ تو الحمدللہ یہ 9,500
کچھ بھی نہیں ہے، آپ جانتے ہیں، کنسٹرکشن آف اے ماسک، ایک اللہ کے گھر یعنی کہ مسجد کی تعمیر کے لیے۔ تو اگر آپ یہ ڈونیٹ کرتے ہیں تو الحمدللہ کسی بھی ایک ایسے ایریا میں اللہ کا گھر یعنی کہ مسجد تعمیر کیا جا سکتا ہے۔ تو جو میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ سوچنے کی بات کیا ہے، کوئی تمہید باندھنے کی یا بہت زیادہ اس میں غور و فکر کرنے کی ضرورت نہیں، آسان سی بات ہے۔ آج مسجد تعمیر ہوئی، افتتاح ہوا، اذان دی گئی، نمازیں لوگوں نے ادا کرنی شروع کریں، جب تک اس مسجد کا قیام وہاں رہے گا، جب تک وہ مسجد وہاں قائم رہے گی، لاسٹ ڈے تک، فرسٹ ڈے سے لاسٹ ڈے تک، جب تک وہاں نمازیں ادا ہوں گی، عبادت ہوگی، ریاضت ہوگی، اوراد و وظائف ہوں گے، تلاوت قرآن ہوگی، جو کچھ عبادت کے کام اس مسجد میں ادا کیے جائیں گے، اللہ کے حضور جتنی عبادتیں پیش کی جائیں گی، آپ جنہوں نے وہ اللہ کا گھر مسجد تعمیر کروایا ہے، اس کے نامہ اعمال میں کہتے ہیں نا آٹو کاؤنٹر لگ جائے گا، اور کتنی ہی نیکیوں کا روز بروز اضافہ ہوگا۔ اور پھر کیا خوبصورت وہ منظر ہو کہ جب بروز حشر اللہ کے حضور پیش ہوں، اگر بتایا جائے کہ ہم نے اللہ کے دیے مال میں سے اللہ کا گھر بڑی محبت اور چاہ کے ساتھ تیار کروایا تھا، بندگان خدا وہاں نمازیں پڑھتے رہے، عبادت کرتے رہے، اور ہمارا نامہ اعمال آج ایسا ہو کہ اللہ رب العزت ہم پر کرم فرمائے، فضل فرمائے، اور ہم داخل جنت کر دیے جائیں۔ تو اسی ضمن میں یہ اپیل ہے، اور ہمیں امید ہے انشاءاللہ بہت بہترین فیڈ بیک آپ کا ملے گا ہمیں، اور حسب معمول حسب روایت آج بھی ایک خوبصورت گلدستہ ایک بار پھر احساس ٹیلی تھون کی اس خصوصی ٹرانسمیشن میں دو نفیس شخصیات کے درمیان آپ سے محو گفتگو تھا، اور یہ سرنامہ کلام پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا تھا۔ سب سے پہلے ہمارے ساتھ موجود ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں، بالخصوص ہماری خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کی جو ہے آپ ٹرانسمیشنز ملاحظہ کرتے ہوں، احساس کی ٹرانسمیشنز ملاحظہ کرتے ہوں، جب بھی آتے ہیں بڑی محبت شفقت فرماتے ہیں، اور بہت ہی آپ سمجھ لیں موٹیویشنل گفتگو آپ تک پہنچتی ہے، روح کہتے ہیں ایمان تازہ ہو جاتا ہے الحمدللہ، اور پھر یقیناً ہم نے لوگوں کے دلوں کو نرم پڑتا ہوا دیکھا، اور پھر ہمیں بتایا جاتا ہے، فیڈ بیک دیا جاتا ہے کہ بہت زیادہ تعداد میں الحمدللہ لوگوں کا رسپانس آ رہا ہے۔ تو ایک بار پھر ہم آج آپ کے مشکور ہیں، حضرت علامہ مولانا مفتی محمد نواب نفیس قدوسی صاحب تشریف فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مزاج شریف کیسے ہیں سر آپ؟ اللہ خیریت کا سے ہیں؟ احسان عظیم ہے، دعائیں آپ کی۔ خیر مقدم ہے سر آپ کا۔ آپ کے ساتھ تشریف فرما دوسری نفیس شخصیت، اور آج آپ کی انرجی، آپ کا انتھوزیزم اپنے عروج پر ہے، اور میں نہیں کہہ رہا، آپ خود ہی آج ملاقات کر لیں۔ الحمدللہ ہمارے ساتھ موجود ہیں نفیس احمد خان صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام، خوش کیسے رہیے؟ ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ آپ کو دیکھ کر حضرت آج ہماری انرجی بھی اوپر چلی گئی ہے ماشاءاللہ۔ سمیر بھائی آپ کو دیکھ کے ماشاءاللہ ہمارا جذبہ جوان ہو جاتا محبت ہے، جزاک اللہ۔ اور تقریباً سمجھ لیں ہمارے ساتھ آج ایک، آپ کو پتہ ہے جو بھی ٹرانسمیشن ہو، کوئی بھی نشست ہو، قبیلہ احسان سے تعلق رکھنے والی یہ خوبصورت آواز ہمیشہ شامل ہوتی ہے، اور ہمیں اب سے کچھ دیر بعد انشاءاللہ جوائن کر رہے ہیں، اور پھر آپ انشاءاللہ ملاحظہ کریں گے۔ بس سرپرائز رکھ دیتا ہوں، نام میں بتا سکتا ہوں، میرے سامنے موجود ہیں، لیکن ایک سرپرائز ہے آپ کے لیے، آپ لوگ خوش ہونے والے ہیں کہ ٹھیک ہے جی، جہاں کار خیر ہو رہا ہے، کنٹریبیوشن ہو رہا ہے، اللہ رب العزت کی راہ میں اللہ کے بندوں پر خرچ کرنے کے لیے ہمیں ایک موقع، ایک گولڈن اپرچونٹی دی جا رہی ہے، وہیں اللہ کے حضور حمد باری تعالیٰ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں عقیدتوں کا اظہار اتنی خوبصورت آواز میں ہو رہا ہے، تو یو آر گوئنگ ٹو بی ہیپیئر انشاءاللہ ویری سون۔ میں آغاز کرتا ہوں، مفتی صاحب تشریف فرمائے حضرت۔ میں ابتدا میں چاہتا ہوں جو ہمارا آبجیکٹیو ہے، جو مقصد ہے، اس حوالے سے اگر ابتدائی گفتگو آپ کی ہمارے ناظرین تک پہنچے، بسم اللہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، صدق اللہ مولانا العظیم، والحبیب الذی ترجى شفاعتہ لکل حول من الاحوال مقتحمین۔ اس قلب سیاہ کار میں یہ روشنی کیسی، واہ کیا کہیں، قلب سیاہ کار میں یہ روشنی کیسی، دیکھو تو کوئی کیا وہ ادھر دیکھ رہے ہیں، واہ سبحان واہ اللہ، واہ، کیا سبحان کہیں۔ اللہ، کیا دیکھو تو کوئی کیا وہ ادھر دیکھ رہے ہیں۔ پروفیسر صاحب، اللہ کا احسان عظیم ہے، اس ادارے کی کو جتنی خراج تحسین پیش کیا جائے وہ کم ہے بے شک کہ اس نے یہ موقع اہل بیت اطہار سے محبت کرنے والوں کو فراہم کیا بے شک، کہ آج 20 محرم الحرام ہے، اس میں جس قدر
جو دعویٰ کرتا ہے سیدنا امام علی مقام اور ان کے گھرانے سے بڑھ چڑھ کر ان کی نظر کرتے ہوئے اس اپیل کو کہ مسجد بنانا اور یہ راشن دینا اور ہینڈ پمپ لگانا، اس کے لیے بڑھ چڑھ کر حصہ لیں، کیونکہ یہ محرم الحرام کا ماہ سعادت جو ہے 10 دن بعد رخصت ہو جائے گا۔ تو یہ تو ادارے کی بہت بڑی مہربانی ہے، اور میں ادارے کا ممنون ہوں، شاکر ہوں کہ اس نے مجھے موقع فراہم کیا، ورنہ میں کیا، میری بھی ساتھ کیا، چپدی کا شوربہ۔ یہ آپ کی عاجزی ہے۔ لہذا جتنا بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لوگ لے سکتے ہیں، خیرات کر سکتے ہیں، دے سکتے ہیں، ان کے حضور پیش کر سکتے ہیں تحفے، تحائف اور عطیات، جو خود بھوکا رہتے تھے اور اللہ سائل کو کھلاتے تھے۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ بے شک، روزے کی حالت ہے، وہ بھوکے ہیں، اور باقاعدہ سائل آ گیا تو بغیر کسی اللہ، حجت و دلیل کے، بغیر کسی اس کے، وہ باقاعدہ اس کی معاونت کر کے اس کو بجھا دیتے ہیں یا اس تک پہنچا دیتے ہیں، کسی کو پانی پلا دیتے ہیں، کسی کو کھانا کھلا دیتے ہیں۔ یہ ان سخی لوگوں کا، واہ واہ واہ، ان سخی لوگوں کا ماہ ہے ہائے ہائے، جنہوں نے سخاوت کے اندر تمام مال و زر دیا، اور مال و زر کے ساتھ سخاوت کے ساتھ اپنی جانیں قربان کر دی۔ اللہ اکبر، سخاوت اس عروج پہ پہنچی کہ اتنی جانے عروج ہو، تک یعنی اب قربان۔ اس کی کوئی انتہا نہیں رہی۔ اللہ، ویسے تو بڑی قربانیاں ہوئی ہیں، بڑی قربانیاں کہہ لیجیے کہ اسلام کے اندر ہے، اسلام کی تاریخ بھری پڑی ہے، ظلم اور بربریت لوگوں نے کی ہے اسلام کے خلاف، لیکن سب کا اپنا اپنا مقام ہے۔ لیکن یہ مقام تو کچھ اتنا ادنا و اعلیٰ اور عرفہ ہے کہ اس کو جتنا خراج عقیدت پیش کیا جائے وہ کم ہے۔ اب آ جائیے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، جب تمہارے اولاد بالغ ہو تو اس کی فوراً شادی کر دو۔ اب اس کو دیکھا گیا، بڑا غور و خوض کیا گیا کہ یار بالغ ہو، اور ہمارے ہاں کا تو ایک معاشرہ عجیب و غریب قسم کا ہے کہ ہمارے ہاں تو یہ کہتے ہیں کہ ماسٹر جب تک نہیں کرے کسی سبجیکٹ میں تو اس کو وہ پیروں پہ کھڑا نہیں ہوا تو پتہ چلتا ہے کہ کیا وہ گھٹنوں پہ چلتا ہے، بیچارہ کیا کرتا ہے، کچھ سمجھ نہیں آتا۔ اس کے بعد اس کو تحقیق کے بعد اگر آپ دیکھیں تو آج کا، چاہے وہ جدید میڈیکل سائنس ہو یا قدیم میڈیکل ہو، اس کے اندر یہ کہا جا رہا ہے کہ ماں اور باپ سے موروثی بیماری اولاد کو لگتی ہے، اور ابھی جب اولاد کو لگتی ہے تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ جو ماں باپ ہیں، ہر وہ شخص جو 40-45 سال کی عمر کراس کرتا ہے، وہ کسی نہ کسی ناقص غذائیں ہیں، بھوک ہے، پیاس ہے، ردی غذائیں ہیں، وہ طاقت نہیں ہے، آب و ہوا کہہ لیجیے کہ مقدر ہے، وہ بیمار ہو جاتا ہے، کوئی نہ کوئی اس کو بیماری لگ جاتی ہے۔ ایسے ہی وہ کہتا ہے جی ہائی بلڈ پریشر ہو گیا، کوئی کہتا ہے مجھے شوگر ہو گیا، کوئی کہتا ہے مجھ کو انجائنا ہو گیا، کوئی کہتا ہے مجھے، اب وہ کس میں چلی؟ وہ باقاعدہ موروثی چلنا شروع ہوئی۔ اب سرکار دو عالم کے ارشاد گرامی کو سامنے رکھی، وہ فرما رہے ہیں جیسے ہی وہ بالغ ہو اس کی شادی کر دو، تو وہ بلوغ کے اوپر وہ تندرست توانا ہوتا ہے تاکہ بیماریوں کا خاتمہ ہو۔ اب کیا چیز ہے؟ یہ ساری چیزیں، چاہے صحت ہو تو بھی بلڈ سے آ رہا ہے، چاہے بیماری ہو تو بھی بلڈ سے آ رہا ہے، تو اب یہ جو بلڈ آ رہا ہے جو چلا وہاں سے، تو سید العالمین مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اپنے نواسوں میں چل رہا ہے، اور ماں کی طرف سے چل رہا ہے، تو وہ نجیب الطرفین سید ہو گئے۔ واہ واہ، کیا بات، ماں کی طرف سے بھی، باپ کی طرف سے بھی۔ نجیب کہتے ہیں یہ شریف کو، یعنی کھرا ہار ہڈی اس سے۔ تو اب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے یہ جگر گوشے سیدنا امام حسن اور امام حسین، تب آپ یہاں سے اندازہ لگائیں ان کی عظمت کا کہ نیرین، ظاہرین، باہرین، طاہرین، طیبین، کیا بات، سبحان اللہ، کیا بات، یہ تمام عظمتیں
یہ ان کو مل رہی ہوں، یہ سب سارا صدقہ ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قدم پاک کا، جن کے طفیل میں سب کو ملا، سارے کے ساروں کو اللہ نے کوئی نہ کوئی مقام سے نواز دیا، صرف اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کے حبیب ہیں، ان کے صدقے کے اندر سب کو ملتا ہے، اور ہم جیسے ناکاروں کو، نکموں کو بھی روٹی جو کھا رہے ہوتے ہیں وہ صرف اور صرف رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قدم پاک کا صدقہ ہے، ورنہ ہمارا کوئی عمل ایسا نہیں ہے کہ ہم کو گھر بیٹھے روٹی مل جائے اور یہ آسائش مہیا ہو جائیں، یہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ برگزیدہ پیغمبروں کی، برگزیدہ انبیاء اور رسل کی امت کو دیتا ہے، جتنی ان کے کام ہوتے ہیں، جتنے ان کا مقام ہوتا ہے، اسی اعتبار سے اس کو مل جایا کرتے ہیں امتیوں کو۔ انشاءاللہ تعالیٰ آگے ہم اس پہ تذکرہ کریں گے جو میں نے آیہ کریمہ تذکرہ Inshallah. My dear viewers, I will not keep the name of the Naat reciter any more confidential because he has joined us, and please welcome the one and only محمد دانیال شیخ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ الحمدللہ۔ تھینک یو، آپ نے جوائن کیا، اور میرے چہرے پر بھی مسکراہٹ ہے، ہمارے ناظرین کے چہرے پر بھی، آپ کا چہرہ دیکھ کے مسکراہٹ آ جاتی ہے۔ آپ اللہ تعالیٰ ہمیں آپس میں ایسے ہی مسکراتا رکھے اور محبتوں کے ساتھ رکھے۔ تو میں مفتی صاحب چاہتا ہوں کہ حمد باری تعالیٰ ہم شامل کر لیں تاکہ جو ٹرینڈ ہمارا ہے وہ ضائع نہیں ہونا چاہیے، بریک نہیں ہونا چاہیے۔ بسم اللہ۔ جو تیری رحمت کا منکر ہو وہ میرا دل نہیں، مانگنا آئے نہ جس کو وہ انصاف کے قابل نہیں، حاضر ہیں حاضر ہیں حاضر ہیں ہم، حاضر ہیں حاضر ہیں حاضر ہیں ہم، میرے اللہ حاضر ہیں حاضر ہیں حاضر ہیں ہم، حاضر ہیں حاضر ہیں حاضر ہیں ہم، لبیک اللہم لبیک 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 اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت حاضر ہیں حاضر ہیں حاضر ہیں ہم، لائق حمد و ثنا تیرے سوا کوئی نہیں، سننے والا عاصیوں کی التجا کوئی نہیں، ہاں ڈوبتوں کو جو بنا دے نا خدا کوئی نہیں، ہاں جھولیاں بھر دے جو سن کر مدعا کوئی نہیں، ہاں سوا
हाजिर हैं हाजिर हैं हाजिर हैं हम हाजिर हैं हाजिर हैं हाजिर हैं हम मेरे अल्लाह हाजिर हैं हाजिर हैं हाजिर हैं हम हाजिर हैं हाजिर हैं हाजिर हैं हम क्या खूबसूरत हाज़री पेश किया आपने। अल्लाह ताला हमें उन हाज़रीन में जल्द अज जल्द शामिल फरमा दे और इसी अंदाज से सोज़ो गुदास के साथ हम अपनी इल्तिजाएँ अपने रब के हुजूर पेश करें और हम सबको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाक दर की बाअदब हाज़री नसीब फरमाएँ। मोहम्मद दानियाल शेख बड़े ही खूबसूरत अंदाज से हमदे बारी ताला भी पेश कर रहे थे और जुल्फ़िकार भाई की याद भी ताज़ा कर रहे थे। माशाल्लाह, अल्लाह आपको सलामत रखे। नफ़ीस भाई क्या फ़रमाइएगा सर। मुहर्रम अपील एक बार फिर हम हाज़िर हुए हैं और पैकेजेस भी आपने मुलाहिज़ा करे, मुफ्ती साहब ने खूबसूरत आगाज़ लिया, बहुत अच्छा। क्या फ़रमाइएगा सर। सुमेर भाई माशाल्लाह ये बड़े हम सब के लिए बड़े एज़ाज़ की बात है कि ये सिलसिला गुज़िश्ता 15 सालों से मुसलसल जारी है और इसमें हर साल इजाफ़ा हो रहा है। वजह उसकी यही है कि एक ज़िम्मेदारी के साथ, एक अमानत के साथ जिस तरीके से एहसास फाउंडेशन वाले काम कर रहे हैं, एहसास के ज़रिए लोगों को एहसास जगा रहे हैं और हम ये देख रहे हैं कि पूरी दुनिया में इसकी बड़ी पज़ीराई है, बेशक बड़ी एतबार की और बड़े खुलूस के साथ इसको देखा भी जा रहा है और बाकायदा वो कंट्रीब्यूट भी कर रहे हैं। और जिस तरह मुफ्ती साहब ने कहा कि बहुत खुश नसीबी की बात है कि अल्लाह ने ये मौका दिया है, आज हमारे पास सांस है, ज़िंदगी किसी का कोई भरोसा नहीं है। जिन अदवार से हम गुज़र रहे हैं वो बस से बदतरीन दौर में दाखिल हो रहे हैं। किसी ज़माने में 3 सिलसिले थे जी, अमीर तरीन, दरमियाना तबका और फिर लो, तो आज दरमियाना तबका तो है ही नहीं रहा, अमीर तरीन है या गरीब तरीन है। तो इन हालात में अगर हमारे वो मुसलमान भाई जो एहसास रखते हैं, जो ख़याल करते हैं एक दूसरे का और जिनको अल्लाह ने वो नेमतें दी हैं, जिनका वो शुक्र भी अदा करते हैं और उस शुक्र का ज़रिया यही है कि वो अपने इख्तियार में होते हुए अपनी तमाम अखराजात को बर्दाश्त करने के बावजूद वो अपने भाइयों का ख्याल करें कि जो अल्लाह ने उनको दिया है उसमें से वो उन लोगों को दें कि जिसकी वजह अल्लाह ने ये बताई है कि हमने तुम्हें दिया है, हम देखते हैं कि तुम शुक्र करने वाले हो और तुम उन लोगों का ख्याल करने वाले हो जिनके पास कम है, वो सब्र कर रहे हैं। तो जब तक वो सब्र कर रहे हैं उनकी मदद उन लोगों ने ज़रूर करनी है। तो ये एक बहुत बड़ा इम्तिहान भी है और एक इनाम भी है जो इसको अवेल करते हैं। मस्जिद बनाना क्या बात है, सवाब जारिया है। माँ बाप के नाम पर, अपने नाम पर, अपने फैमिली के नाम पर अगर वो मस्जिद बनाते हैं तो सवाब जारिया है। इसी तरह हैंड पम्प लगाते हैं तो एक बहुत बड़ा इनाम है ये भी उन लोगों के लिए कि जो लगाते हैं और जो इस्तेमाल करेंगे वो दुआ देंगे। और इसी तरह राशन का जो सिलसिला है, माहाना एक राशन इतना बड़ा होता है कि पूरे महीने के लिए काफ़ी होता है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये पूरी दुनिया में जो हमारे नाज़रीन देख रहे हैं और हमेशा वो कंट्रीब्यूट करते हैं, ये भी मौका है। बकौल मुफ्ती साहब के 10 दिन मुहर्रम के रह गए, लेकिन ये काम 12 महीने जारी रहता है और ये सिलसिला जारी है। एहसास की तरफ से लोगों में राशन भी बढ़ता है, हैंड पम्प भी लगाए जा रहे हैं, मसाजिद भी बनाई जा रही हैं। तो उन लोगों के ताउन से जो इसमें हेल्प कर रहे हैं, किसी भी अंदाज से अपने अखराजात में से लोगों की सपोर्ट कर रहे हैं, तो ये खुशनसीब लोग हैं कि किसी शायर ने क्या खूब कहा था कि हम तो वो थे कि मोहब्बत था वतीरा जिनका, प्यार से मिलता तो दुश्मन के भी हो जाते थे और इस तवक्को पे कि शायद कोई मेहमान आ जाए, घर के दरवाजे खुले छोड़ के सो जाते। तो वो वक्त भी था और आज ये वक्त है कि आज खुले दरवाजे लोग तोड़ देते। लेकिन जिसको अल्लाह ने दिया है आजमाइश है उनके लिए, जिनको नहीं दिया उनकी भी आजमाइश है। जो शुक्र करते हैं, जो सब्र करते हैं, उनको अल्लाह ताला नवाजता है बेशक। और एक इस जहद से भी नाज़रीन हम सोच सकते हैं। आप देखें रोज़ा जब इंसान रखता है, जो कि फ़र्ज़ किया गया, रमज़ान का महीना आता है, मुंतज़िर रहते हैं बंदगान खुदा, तो बहुत से तकाज़े हैं। जब हम रोज़ा रखते हैं तो बताया गया कि भाई इससे बहुत सारा कुछ आप हासिल करते हैं और सबसे बड़ा जो हुसूल है वो तो तक़वे का है यकीनन। लेकिन जो दीगर तकाज़े हमें उलमाए कराम बताते नज़र आते हैं, उसमें एक ये भी है कि जब एक अमीर शख्स भी, या आप यूँ कह लें कि जो अल्लाह ने उसको इतना अता किया है कि वो फाका नहीं करता, डेली बेसिस पर नाश्ते का वक्त हो, दोपहर के खाने का, रात के खाने का, अल्लाह ने उसको पर इतना करम किया है कि वो बाआसानी वो चीज़ हासिल कर कर और खा लेता है, पी लेता है। तो जब वो रोज़ा रखता है और वो भूख और प्यास के अमल से गुज़रता है
تو یقیناً کہیں نہ کہیں اس میں یہ احساس بیدار ہوتا ہے کہ اگر میں اللہ رب العزت کی کسی حکمت کی وجہ سے مجھے بھی ضرورت سے کم عطا کیا جاتا اور میرے لیے بھی 2 وقت کی روٹی میسر ہونا بہت مشکل اور ایک کٹھن مرحلہ ہوتا، تو پھر وہ بھوک اور پیاس کا جو احساس ہے وہ ایکچولی اس میں وہ احساس جذبہ خدمت خلق کو بیدار کرتا ہے وہ روزہ۔ تو یہ جب انسان فیل کرتا ہے تو وہ یہ سوچتا ہے کہ یار اللہ کا ہی تو کرم ہے، جو کچھ مجھے عطا کیا میرے رب نے عطا کیا، میرا اس میں کیا کمال۔ تو رب کی اگر عطا ہے تو انسان یہ بھی یاد رکھے کہ یہ سلیکشن، یہ انتخاب بھی رب کا ہی ہے کہ کسے مجھے دے کر آزمانا ہے اور کسے مجھے نہ دے کر آزمانا ہے، کس کو شکر پر آزمانا ہے اور کس کو صبر پر آزمانا، کس کو دے کر کسی کو نہ دے کر۔ تو یہ تقسیم بھی میرے رب کی ہے۔ تو ہم یہ سوچیں کہ یار ہم بھی تو اس طبقے میں شامل ہو سکتے تھے جن کو رب نے نہ دے کر آزمایا۔ ہو سکتا ہے آج ہمارے پاس زندگی گزارنے کے جو بیسک نیسیسٹیز، بنیادی ضروریات ہوتی ہیں وہ ہمیں میسر نہیں ہوتی، اور ہم مجبور ہوتے، ہم محتاج ہوتے اور اللہ سے دعائیں کرتے کہ کہیں سے کوئی اللہ کا نیک بندہ آئے ہماری ضرورت کو، ہماری اس کمی کو پورا کرے کہ جس کے ہم محتاج ہیں، یا جو اللہ نے کسی حکمت کی وجہ سے ہمیں اس چیز سے، اس نعمت سے محروم رکھا ہے۔ تو جب انسان یہ سوچتا ہے تو خود بخود اس کا دل مائل ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے، اللہ کا شکر ادا کرنے کا اس سے بہترین کیا طریقہ ہو کہ وہ اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے ان لوگوں پر، اپنے ان مسلمان بہنوں اور بھائیوں کے لیے خرچ کرے کہ جن کو اللہ آزما رہا ہے۔ اور یقیناً ہم نے یہ دیکھا، آپ جانتے ہیں کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جنہوں نے یہ تجربہ کر رکھا ہے کہ اللہ نے ان پر کرم کیا، ان کو یہ سعادت دی، یہ توفیق دی کہ ان میں یہ جذبہ ہے کہ جب کہیں دیکھتے ہیں کہ ضرورت پڑی، کوئی تکلیف میں ہے، کوئی بھوکا ہے، کوئی پیاسا ہے، اللہ نے جو ان کو توفیق دی وہ اپنی جانب سے پوری کوشش کرتے ہیں کہ کسی کو کھانا کھلا دیں، کسی کو پانی پلا کر اس کی پیاس بجھا دیں، کوئی کسی کے سر پہ سائبہ نہیں اس کے لیے کوئی گھر تعمیر کر دیں، اس کو کہیں ایسا کوئی سائبہ میسر آ جائے کہ وہ اپنی زندگی گزار لے، کوئی ایسا اس کو روزگار میسر آ جائے کہ وہ کم سے کم اپنے چھوٹے ننھے معصوم بچوں کو 2 وقت کی روٹی کھلا سکے۔ تو یہ تمام لوگوں سے آپ پوچھیں تو صحیح کہ ان کو ملا کیا؟ آخرت میں تو جو ملے گا وہ ملے گا، اس دنیا میں ہی جو بہاریں، جو برکتیں، جو ریوارڈز، جو انعامات، جو جزائیں ان کو ملی ہیں، آپ ان سے پوچھیں۔ سکسیس سٹوریز اس دنیا کی ہسٹری میں بھری پڑی ہیں کہ وہ وقت کہ رب نے ہم پر کرم کیا، ہم نے رب کے راہ میں رب کی توفیق سے، رب کے مال سے دینا شروع کیا، اور پھر کیسے وارے نعرے ہوئے ہمیں نہیں پتہ کہ وہ کون سے ذرائع ہیں، ہمیں ایسے رزق عطا ہوا کہ ہم سوچ نہیں سکتے تھے، ہماری سوچوں سے، ہماری عقلوں سے ماورا رب تعالیٰ نے ہمیں نوازا ہے۔ اور یقیناً ہم دیکھتے ہیں قربانی کا موقع ہو، کہیں پر افطار کی دسترخوان لگ رہے ہوں، افطاری تقسیم ہو رہی ہو، کوئی اور موقع ہو، کوئی تکلیف کا مرحلہ ہو، کوئی آفت آئی ہو، الحمدللہ آج بھی اس دنیا میں آپ دیکھیں پاکستان میں دنیا بھر سے جو بسنے والے ہمارے وہ پاکستانی جو آج اوورسیز ہیں اور روزگار کے لیے دیگر ممالک کے اندر مقیم ہیں یا دیگر حوالوں سے مقیم ہیں، ان کے بزنسز ہیں، تو الحمدللہ آپ دیکھیں کوئی ایسا موقع نہیں گیا کہ جہاں پر انسانیت کو ضرورت ہو اور کوئی دینے والا نہ ہو۔ اللہ نے اس قوم میں بڑا جذبہ رکھا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ رب تعالیٰ نے نوازا ہے اس قوم کو۔ اور جو لوگ اللہ کی راہ میں دیتے ہیں ان سے آپ پوچھئے کہ میرا رب کی کیا عطائیں ہیں۔ اور پھر میں تو کہتا ہوں کہ انسان کو تھوڑا سا یہ بھی سوچنا چاہیے، زندگی تو 4 دن کی ہے، میں ہوں، آپ ہوں، ہم سب نے اپنی جان آفرین کے سپرد کرنی ہے، کسی کو کسی وقت نہیں پتہ۔ یہ زندگی کہتے ہیں نا، مچھر کا پر ہے اور مکڑی کا جالا ہے، پانی کا بلبل، کسی وقت کا نہیں پتہ کہ کون اس جان کو، اس زندگی کو اللہ حافظ کہہ دے، اللہ کا کب بلاوا آ جائے، کب ہماری روح لینے کے لیے فرشتہ بھیج دیا جائے۔ اس سے قبل کہ یہ وقت آئے، کہ جو یہ وقت آپ کو میسر ہے نا، یہ ایک بہت بڑی گولڈن اپرچونٹی ہے۔ تو ہم اللہ کی دی ہوئی توفیق سے جو کچھ بن سکے وہ کریں، کیونکہ آج نہیں تو کل اور کل نہیں تو پرسوں ہم نے چلے جانا ہے۔ تو اس 4 دن کی زندگی کو حسین بنانے کے لیے اگر ہم میں اللہ نہ کرے کہیں سے یہ نیگیٹیوٹی آ گئی، یہ نیگیٹیو اپروچ آ گئی کہ نہیں یار میں نے بڑی محنت سے جمع کیا ہے، بس اس کو جمع ہی کر کے رکھنا ہے، اسٹاک کر کے رکھنا ہے، یاد رکھیے آپ کی کفن میں کوئی جیب نہیں ہے۔ آپ نے اگر جانا ہے، کتنی احادیث ہے جو ہمیں یہ موٹیویشن دیتی ہیں، خلاصہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ جو کچھ خرچ کر رہے ہیں اپنے اوپر وہ ختم ہو رہا ہے، جو کچھ آپ پہن رہے ہیں ختم ہو رہا ہے، جو کچھ کھا رہے ہیں ختم ہو رہا ہے، جو کچھ پی رہے ہیں ختم ہو رہا ہے۔
آپ جو چیز خرید رہے ہیں دنیاوی آسائش کے لیے سب ختم ہو رہا ہے، لیکن یاد رکھیں ایک ایک پائی بھی جو آپ اللہ کی راہ میں اللہ کے دیے مال میں سے خرچ کر رہے ہیں یہ بچ رہا ہے، اور یہ اس دن کے لیے بچ رہا ہے کہ جب کوئی کتنا ہی بڑے سے بڑا ہو، کتنے ہی بڑے جاہ و منصب کا ہو، کیسا بھی وہ مقام دنیا میں رکھتا ہو، اس دن محتاج ہوگا۔ قبر ہے، اس کے بعد دیگر منازل ہیں، اور پھر آخرت۔ اگر کوئی چیز آپ کے کام آئے گی تو وہ کیا ہے؟ خدمت انسانیت۔ تو آئیے خدمت کے اس سفر میں ایک بار پھر احساس کا ساتھ دیں، زیادہ سے زیادہ راشن بیگس پہنچانے کی ضرورت ہے، پانی سپلائی کرنے کے لیے، پانی پرووائڈ کرنے کے لیے ایسے علاقوں میں جہاں پر پانی کی شدید قلت ہے۔ آپ نے ہمارے ساتھ مل کر آئیے ہم اپنے ان مسلمان بہن اور بھائیوں کے لیے جو نادار، مفلس، غریب، مسکین طبقہ ہے، ہم ان کے لیے ہینڈ پمپس زیادہ سے زیادہ مقدار میں لگائیں، تاکہ جتنی خلق خدا پانی پی کر سیراب ہوگی ان کے دل سے نکلنے والی دعائیں یقیناً آپ کا نصیب فرش سے کہتے ہیں نا عرش تک پہنچ سکتا ہے۔ اسی طرح اللہ کا گھر یعنی کہ مسجد تعمیر کروانے کے لیے آپ اپنا کردار ادا کریں۔ احساس آپ کے ساتھ ہے اور پوری ایفیشنسی کے ساتھ، پوری آنیسٹی کے ساتھ الحمدللہ کار خیر سر انجام دیا جائے گا، اور دیا جاتا رہا ہے، اور انشاءاللہ اللہ کے کرم سے دیا جاتا رہے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ راشن پیک کسی بھی ایک ڈیزرونگ فیملی تک پہنچے، $65 آپ نے ڈونیٹ کرنے۔ آپ اگر چاہتے ہیں کہ ایک ہینڈ پمپ کسی ایسے ایریا میں نصب کیا جائے، انسٹال کیا جائے کہ جہاں پر پانی کی شدید قلت ہے، اور ہمارے مسلمان بہن اور بھائی، معصوم ننھے چھوٹے بچے، بزرگ، خواتین، نوجوان وہاں سے پانی جو ہے نا وہ اویل کر سکیں اور ان کے دل سے دعائیں نکل سکیں، تو آپ $185 ڈونیٹ کر کے آپ اس محبت کے سفر میں شامل ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح اگر آپ چاہتے ہیں اللہ کا گھر یعنی کہ مسجد کی تعمیر آپ کی جانب سے کرائی جائے تو $9,500 کے سبب یہ ممکن ہو سکتا ہے کہ کسی ایسے ایریا میں کہ جہاں اللہ کا گھر مسجد بہت دور دراز لوگوں کو سفر کر کے جانا ہوتا ہے، وہاں مسجد تعمیر اور جتنی عبادتیں ریاضتیں وہاں ہوتی رہیں، آپ کے نام اعمال میں نیکیوں کا اضافہ ہوتا رہے۔ مفتی صاحب ساری چیزیں ہیں، اور یقیناً ہر بندہ مومن یہ بات سمجھتا ہے، اور قرآن و حدیث کا اتنا علم تو تقریباً ہر ایک کے پاس موجود ہے کہ اللہ نے اگر ہمیں ضرورت سے سوا دیا ہے تو تقاضا یہی ہے کہ یہ ہمیں سب اسٹاک نہیں کرنا ہے، بلکہ جن کو کم دیا ہے ان کے لیے اس میں حصہ موجود ہے۔ حضرت کیا فرمائیے گا؟ دیکھیں بھی آپ لوگوں کی گفتگو سے نتیجہ یہی نکلتا ہے، سب سے زیادہ قابل تعریف بات یہ ہے کہ ادارہ اتنا آنیسٹ ہے کہ اتنے برس سے چل رہا ہے اور ہر سال اس میں اضافہ ہو رہا ہے۔ بے شک منطق کی روح سے اگر ادارہ کا کام نہیں ہوتا، یا ادارہ کام میں سستی کرتا، یا ادارہ کام کے اندر دل جمعی کے ساتھ، آنیسٹی کے ساتھ نہیں کرتا، تو آنیسٹی پیز، پہلی بات تو یہ ہے۔ اللہ، تو یہ ادارہ اس کی کامیابی کی دلیل ہے، پھر یہ ادارہ قائم نہیں رہ سکتا تھا اگر یہ آنیسٹی نہیں ہوتا۔ واہ 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 واہ، کیا خوبصورت مثال دی آپ۔ یہ یاد رکھیں آپ۔ اس لیے میں سب سے پہلے تو اس سے کہوں گا کہ جیسے محرم الحرام میں لوگ سیدنا امام علی مقام کو نظر کرنے کے لیے اپنی بساط سے بڑھ کر کھلا رہے ہوتے ہیں، پلا رہے ہوتے ہیں، لنگر کھلا رہے ہوتے ہیں، لوگوں کو کر رہے ہوتے ہیں، اگر یہی اس جگہ رک کر یہ کروں گا، کھلاؤں گا، سب کھا لیں گے، بس وہیں تک ہے، اس کے بعد سارے ختم ہو گیا، اگر وہی پیسہ صدقہ جاریہ میں لگا دیں، امام علی مقام کے نام پر مسجد بنوا دیں، واہ واہ ان کی واہ، طرف سبحان اللہ سبحان اللہ، ہینڈ پمپ لگوا دیں، راشن پیک جو ہے آ رہا ہے، ٹھیک ہے، اس کے اندر ضرورت ہے، اس کی ضرورت ہے اس جگہ کے لیے، ٹھیک ہے آپ دے دیں، لیکن یہ جو دو کام اس کے اندر ہے، اس میں وہ صدقہ جاریہ ہے، جی، اور وہ چاہے وہ ہینڈ پمپ پانی ہو لگانا یا اور پھر مسجد بنانا۔ بے شک، جو دنیا میں اللہ کے گھر کو تعمیر کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں اس کے لیے محض تعمیر کر دیتا ہے۔ اللہ، جو پیاسے کو پانی پلاتا ہے، بھائیو آؤ، جو پانی کی طلب گاری ہے، چشمہ فیض حسین ابن علی جاری ہے۔ واہ 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 واہ، کیا بات ہے، بے شک بے شک۔ تو یہ جو تمام چیزیں ہیں، یہ اس قدر کہہ لیجیے اعلیٰ اور عرفہ ہیں، اپنی وضع کے اندر اس کو صرف سمجھنے کی دیر ہے، اور اس کو لوگوں تک پہنچانے کی دیر ہے، ان کو جگانے کی دیر ہے، جو ہم بیٹھے ہوئے کر رہے ہیں یہ کام، بے شک، ان کی توجہ دلا رہے ہیں، تاکہ اگر وہ بھول رہے ہیں تو وہ سیدھے سیدھے اس کام کی طرف آ جائیں
کہ میں ایسا کام کر جاؤں گا جو رہتی دنیا تک قائم رہے، کیوں یاد رکھیے کہ انسان مر کے بھی زندہ رہتا ہے اپنے کارنامے سے، اللہ، زندہ ہیں لوگ آج تک، ٹھیک ہے نا، وہ زندہ ہیں سارے، زندہ ہے، مر کے بھی زندہ ہے. جیسے کہ جذبہ حسینیت، تو حسین نام ہے، شہادت نام ہے زندگی کا، موت کا نہیں. اللہ، واہ واہ، بے شک، مر تو وہ جاتا ہے جو کچھ نہیں کرتا، جو سب کچھ کر جاتا ہے وہ زندہ رہتا ہے قیامت واہ تک. واہ واہ واہ، سبحان یہ ایک اصول ہے، ضابطہ ہے. آج امام علی مقام کا جو تذکرہ ہے، وہ بتائیے آپ کو کس زندے کے لیے اس قدر تذکرہ ہوتا ہے. اللہ، کہنے کو تو آپ نے دیکھ لیا کہ صاحب میدان کاردار کے اندر امام حسین اور ان کے تمام رفقا کو اور گھرانے کو شہید کر دیا گیا بے دردی سے. ذرا سی دیر کے لیے سوچے آدمی کہ کیا یزید کی وہاں پر فتح ہوئی تھی؟ نو. جب پوچھا ایماندار سے پوچھے، اہل ایمان سے پوچھے، تو کہے گا نہیں، اس کی فتح نہیں ہوئی تھی، بلکہ یزید کی موت ہوئی تھی اور حسین کو زندگی نصیب ہوئی. حضرت اغیار بھی مان گئے جی کہ شکست یزید کی تھی اور فتح حسین کی. فتح حسین کی تھی. تو اب آپ یہ تمام چیزوں کو اس طرح آپ دیکھیں اور اس کا اندازہ لگائیں. جیسے ہر نبی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایک معجزہ عطا کیا ہے. وہ صرف کیا ہوتا ہے؟ وہ نبی کو ملتا ہے. معجزہ صرف نبی کو ملے گا، غیر نبی کو نہیں ملے گا. بے شک، معجزہ عطا کیا. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم چونکہ خاتم النبیین ہے، بے شک، قیامت تک کوئی ایسا تصور ہی نہیں ٹھیک، جو تصور لائے وہ دار اسلام سے خارج ہو جائے. اللہ اکبر، لہٰذا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام معجزات، ایک ایک معجزہ 1,24,000 میں کہتا ہوں کہ انبیاء اور رسل کو جو دیے وہ سب رسول اللہ کی ذات میں مجتمع کر دیا، ہاں ہاں ہاں، بے شک، بے شک، کیونکہ وقت کی ضرورت ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ کیا ہے؟ تعلیم کا، علم کا زمانہ ہے. جیسے پریویس چلے جائیں آپ، معلوم ہوا کہ اس کا میڈیکل سائنس کا زمانہ تھا تو عیسیٰ علیہ السلام. ہاں ہاں، اچھا جادوگری کا زمانہ تھا تو ٹھیک ہے نا، موسیٰ علیہ السلام، جادوگری کا تو موسیٰ علیہ السلام. واہ واہ، تو اب آپ یہ کریں گے سارا اجتماع ہوا. تو سادی ایک جگہ آ کے کہتے ہیں کہ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیداد، ید بیتا داری، اللہ اللہ، ہاں چخوبہ ہم دارن تو تنہا داری. واہ واہ واہ، یعنی یوسف علیہ سارے السلام ہی کا وہ جمع ہو گئے میرے آقا. سارے جمع ہیں، مجتمع ہیں. اللہ، اب رسول اللہ کی ذات کے اندر انبیاء اور رسول کو وہ چیز نہیں ملی جو ایک صفت ہے، خوبصورت صفت ہے، اور وہ ہے شہادت کی. کیونکہ شہادت جو ہے وہ زندگی ہے، موت نہیں. موت نہیں، وہ سرکار امام علی مقام نے ظاہری شہادت پا کر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس میں صفات میں، سیرت میں جمع کر دی. واہ 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 واہ، سبحان یہ یاد رکھیے وہ جمع ہو گیا. کس کی؟ ظاہری شہادت امام حسین نے اور سری شہادت امام حسن نے. ہاں، اسی لیے تو کہا رسول اللہ نے کہ حسین منی و انا من الحسین، میں حسین سے ہوں اور حسین مجھ سے. اللہ اللہ، حالانکہ دیکھا جائے تو رسول اللہ کیا ہے؟ رسول اللہ تو کل ہے. اب یہاں پر کیا چیز آ گئی؟ جز. تو جز سے کل نہیں ہوتا، کل سے جز ہوتا ہے. کیا بات ہے، کیا یہ ہے استادی، واہ واہ، کیا بھائی قرآن مجید پورا 30 پاروں کا ہے. ایک پارہ اٹھا لیں گے تو آپ کو قرآن مکمل قرآن مجید تو جز ہے. وہ اور پورا قرآن کل ہے، پورا قرآن کل ہے. ایک اس کا کنو کی اس کے اندر سے ایک پھاک نکال لیں گے، پورا کنو نہیں ہے، وہ جز ہے اس کا. تو اسی طرح یہ سرکار دو عالم نے فرمایا حسین منی. تو ٹھیک ہے، معلوم اگر آپ اور میں یہ تصور کر لیں کہ ہاں صحیح ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی چونکہ وہ اولاد ہیں، رسول اللہ ان کو بیٹا کہتے تھے. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت النبی میں، یعنی سیرت کے اندر وہ ایک کارنامہ کر کے دے رہے ہیں. کیوں کر کے دے رہے ہیں؟ کیونکہ وہ بلڈ ہے. ہائے ہائے، پہلے امتوں میں کیا ہوتا تھا؟ ہاں، جب اس کا ایک نبی کھڑا ہوتا ہے، اس کے ساتھ اس کی اولاد کھڑی ہوتی تھی. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کی جو اولاد پیدا ہوئی اس کا کہہ لیجیے کہ وہ بالغ ہونے سے پہلے ہی انتقال کر گئیں. اللہ کی حکمت. حکمت ہے اس کی.
اگر وہ ہوتی تو پھر رسول اللہ خاتم النبی نہیں ہوتے، پھر تو نبوت ان کو ملتی، یہ خاتم النبیین تھے اس لیے ختم ہو گئی، اور اگر نہیں ملتی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا پہلو کمزور رہتا، اللہ تبارک تعالیٰ نے لے لیا۔ اب لینے کے بعد اسی بلڈ میں امام حسین کو پیدا کر دیا، اللہ، وہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نواسے جگر گوشے رسول، انہوں نے یہ کارنامہ کر کے پوری دنیا کو محو حیرت کر دیا کہ آؤ دیکھو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا گھرانہ حق و صداقت پر اور ناموس رسالت پر اور اللہ کے حکم پر اور اللہ کے دین پر گردنیں کٹا دیتا ہے، گردنیں جھکاتا ہے۔ اللہ اکبر، زندگی بخش دی بندگی کو، آرزو دین حق کی بچا لی، وہ محمد کا پیارا نواسا جس نے سجدے میں گردن کٹا لی۔ See you right after this short break.